حامی اخوت کا بانی، محبت کا جوہری، اخلاص کا مشتری، صبر کا منبع، صدق کا مادن، نور عالم سید ولد آدم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اپنی گفتگو سے پہلے میں اللہ کی بارگاہ میں یہ التجا کرتا ہوں، اے خالق کائنات، آج کی اس بابرکت محفل کو سجانے والے میرے بھائی حضرت مولانا محمد ارشد محمدی صاحب، اسی طرح اس کا سبب بننے والے بڑے پیارے دوست حضرت مولانا صفوان احمد فاروقی صاحب، میرے ساتھ تشریف لانے والے جناب رانا خبیب حسن صاحب اور دیگر احباب حضرت قاری صاحب، جنہوں نے بچوں کو قرآن مجید کی تعلیم دی، مجھ سمیت آپ تمام تشریف لانے والوں سمیت اللہ سب کو اسلام والی، ایمان والی، صالح اعمال والی، صحت تندرستی والی، عزت و آبرو والی، ذہنی قلبی سکون والی، زہد و تقوی والی لمبی زندگیاں عطا فرمائے۔ آمین۔ جن اصحاب نے اللہ کے اس گھر کو تعمیر کیا، اس کو خوبصورت بنایا، اللہ کریم جو زندہ ہے ان کی زندگیوں میں برکت عطا فرمائے۔ آمین۔ جو کل شریک تھے آج نہیں، اللہ ان کی قبروں کو منور فرمائے، حد نگاہ کا کشادہ فرمائے، اعلیٰ علیین میں جگہ عطا فرمائے۔ حضرات، انتہائی مختصر وقت کے لیے صرف ایک بات سمجھانا چاہتا ہوں۔ میں اور آپ اس دنیا پر آئے، ہمارا اس دنیا پر آنا ہی اس بات کی دلیل ہے کہ ہم نے اس دنیا سے جانا۔ ہر روز اس کا مشاہدہ اپنی آنکھوں سے کرتے اور قرآن و حدیث سے بھی ہمیں یہی درس ملتا۔ ہم آئے ہیں جانے کے لیے، اور اگر ہم غور کریں تو اس مختصر زندگی میں بچپن میں ہمیں فکر ہوتا ہے جوانی کیسے گزرے گی، اور جوانی میں ہمیں بڑا فکر ہوتا ہے بڑھاپے میں زندگی کیسے بسر کریں گے۔ ساری زندگی اسی چکر میں گزر جاتی ہے کہ ہماری یہ عارضی زندگی کیسے گزرے گی، حالانکہ اس سے زیادہ فکر مندی اس بات کی ہونی چاہیے کہ اس عارضی زندگی کے بعد جو اخروی زندگی، لامتناہی زندگی، جس کا پہلا دن 50,000 سال لمبا ہوگا، وہاں کیا بنے گا۔ ضرورت اس بات ہے۔ میں سمجھتا ہوں اگر آج کی اس چھوٹی سی محفل میں ہم اس نتیجے پہ پہنچ جائیں اور یہ فکر مندی شروع کر دیں تو ہمارا یہ بیٹھنا ہمارے لیے انتہائی مفید ثابت ہو۔ مقصد ہے اللہ راضی ہو جائے، اللہ خوش ہو جائے، اور خوش ہو کر ہمیں انعام میں اپنی نعمت جنت عطا فرمائے، آمین، جہنم کے عذاب سے آزادی فرمائے۔ سیدھی بات ہے، جو شخص منزل مقصود پر جانے کے لیے سیدھا راستہ اختیار نہیں کرتا وہ منزل مقصود پہ نہیں پہنچتا۔ منزل مقصود پہ وہ پہنچے گا جو اس کو منزل کو جانے والے راستے پہ چلے گا، منزل کو جانے والی راہوں پہ چلے گا۔ چونکہ آپ اللہ کی رضا چاہتے ہیں، جنت چاہتے ہیں، میں دین کا خادم آپ کو
دین کا چوکیدار اپنا فرض نبھاتے ہوئے آپ کو چند جنت کے راستے اور جنت کی راہیں بیان کرتا ہوں. آپ بھی کوشش فرمائیں، میں بھی کوشش کروں کہ ہم اس راستے پہ چلیں. وہ راستہ کون بتائے گا؟ وہ کس نے بنایا ہے؟ جس نے بنایا ہے وہی قبول فرمائے گا، اور جس کو قبول کروانا ہے اس کے بنائے ہوئے راستے پہ ہی چلنا پڑے گا. والذین آمنوا وعملوا الصالحات اولئک اصحاب الجنہ ہم فیہا خالدون. وہ راستہ ہمیں پیدا کرنے والے نے، ہمیں مارنے والے نے، مار کے جنت یا جہنم پہنچانے والے نے بتایا ہے کہ جس نے جہنم سے بچنا ہے، جنت میں جانا ہے، وہ یہ راستہ اختیار کرے. پہلی بات ایمان ہے، دوسری بات عمل صالح ہے. ایمان کیا ہے؟ ایمان کی قریباً 70 شاخیں. میں بنیاد عرض کرتا ہوں 2-4 الفاظ میں. اللہ کی توحید، پیارے پیغمبر کی رسالت، اور پھر اس دن پہ ایمان جس دن یہ رزلٹ آؤٹ ہونا ہے. جنت میں کون جائے گا، جہنم میں کون جائے گا. پختہ ایمان ہونا چاہیے. اللہ ایک ہے، وہی عبادت کے لائق ہے. ایمان. عمل صالح، اپنی مرضی سے کوئی کچھ بھی کرتا رہے اسے عمل صالح نہیں کہا جائے گا. عمل صالح وہ ہوگا جو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا، فرمایا، یا آپ کے سامنے کیا گیا اور آپ نے منع نہیں فرمایا. وہ عمل صالح ہے. اس کے علاوہ اپنے پاس سے کچھ بھی بناتے رہے وہ عمل صالح نہیں ہے. ساری دنیا ایک بات پہ جمع ہو جائے کہ یہ عمل صالح نہیں، اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا پسندیدہ عمل ہو، آپ نے اس کو عمل صالح فرمایا ہو، وہ عمل صالح. تو معلوم یہ ہوا، اگر ہم اللہ کو راضی کرنا چاہتے ہیں، اللہ کی جنت جانا چاہتے ہیں، تو ہمیں ایمان میں پختگی اختیار کرنی چاہیے، اور عمل وہ کرنا چاہیے جو اللہ کو پسند ہے. اللہ فرماتے ہیں میں جنت دے دوں گا. دوسرا راستہ، وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ يُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ. اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تابع فرمانی کرنے والا، فرمایا وہ جنت میں جائے. تیسرا راستہ، ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ. اللہ فرماتے ہیں میں نے تو ان مومنوں کے ساتھ جنت کا سودا پہلے ہی کر لیا ہے، سبحان اللہ، جو میرے نام پر، میرے آرڈر پر، میرے حکم پر اپنا مال خرچ کرنے سے پرہیز نہیں کرتے، وقت آئے تو جان کے قربان کرنے سے دریغ نہیں کرتے. فرمایا وہ جنت میں. یہ بھی جنت کا راستہ، یہ بھی جنت کا راستہ. اسی طرح بے شمار نیک اعمال، صالح اعمال بتلائے، قرآن و حدیث میں بتلائے گئے کہ یہ راستے جنت میں جاتے ہیں. ہمیں پیدا فرما کر اللہ نے یوں ہی بے لگام اور آوارہ نہیں چھوڑا ہے. ایک ایک لمحہ پر زندگی کے ایک ایک شعبے میں رہنمائی فرمائی. گائیڈ بک کے طور پر قرآن مجید عطا فرمایا، اور پریکٹیکل کے طور پر آخر زمان پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم. بھئی قرآن پڑھتے جاؤ، آقا کی سیرت دیکھتے جاؤ، عمل کرتے جاؤ، جنت پہنچ جاؤ.
ایک دو مثال حدیث مبارکہ سے پیش کرتا ہوں۔ حضرت ربیعہ بن کعب اسلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس رات کو آتے آپ کی عبادت دیکھنے کے لیے تاکہ نقل کی جائے، جس طرح آپ عبادت کرتے ہیں میں بھی کروں، جس طرح آپ نوافل پڑھتے ہیں میں بھی پڑھوں۔ تو آپ کی خدمت کیا کرتے، وضو کے لیے پانی دیا کرتے، دیگر ضروریات زندگی آپ پیش کرتے، خدمت کرتے۔ صحابی رسول گلستان نبوت کا مہکتا ہوا پھول، آسمان نبوت کا چمکتا ہوا ستارہ، حضرت ربیعہ بن کعب فرماتے ہیں کہ میں نے ایک دن دیکھا کہ جب میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوا آپ بڑے خوشگوار موڈ میں تھے اور مسکرا کر مجھے پوچھتے ہیں سل، کچھ مانگ، سوال کر، مطالبہ کر، میں تیرے لیے دعا کرتا ہوں۔ صحابی رسول تھے، عزم اور تھا، جذب اور تھا، لائنیں اور جگہ ملی ہوئی تھی، کچھ نہیں مانگا، کوئی سوال نہیں کیا۔ اگر عرض کیا تو کیا عرض کیا؟ آقا اسألک مرافقۃ فی الجنہ، مجھے کچھ نہیں چاہیے آقا، بس میں یہ چاہتا ہوں کہ مجھے جنت میں آپ کا ساتھ نصیب ہو جائے، آپ کا قرب نصیب ہو جائے۔ خواہش ہے تو یہ ہے، کوٹھیاں نہیں، کاریں نہیں، بینک بیلنس نہیں، جائیدادیں نہیں، پراپرٹی نہیں اور جاگیریں نہیں مانگی، دنیا کی آسائش اور آرام کا سوال نہیں کیا، فرمایا جنت میں بھی جانا چاہتا ہوں اور جنت میں آپ کا ساتھ بھی رہنا چاہتا ہوں۔ آقا نے موڈ میں پھر فرمایا او غیر ذالک، کچھ اور؟ اللہ اکبر، کہہ دیتے تو کوئی حرج نہیں تھا۔ عرض کیا آقا ہوا ذاک، بس بس بس، مجھے اور کچھ نہیں چاہیے، جو میں نے عرض کیا ہے یہ مجھے مل جائے میں راضی۔ آقا نے بھی ایک چھوٹی سی شرط لگا دی، جنت میں جانے کا راستہ بتا دیا اور جنت میں اپنے قریب رہنے کا طریقہ اور نسخہ بیان فرما دیا۔ فرمایا فَإِنِّي عَلَىٰ نَفْسِكَ بِكَثْرَةِ السُّجُودِ، اگر میرے ساتھ جنت میں رہنا چاہتے ہو تو اپنے سجدے بڑھا دو، نوافل بڑھا دو، کثرت کے ساتھ سجدے کرو، نوافل پڑھو۔ یہ تہجد کی نماز کا تذکرہ ہو رہا ہے۔ تو ایک راستہ ہمیں حدیث پاک سے یہ بھی معلوم ہوا کہ رات کو ہم تہجد کی پابندی کریں اور کثرت سے نوافل ادا کریں۔ بس ایک راستہ اور بیان کرتا ہوں، کہ جنت میں کس طرح پہنچ جائیں، اللہ کو کس طرح راضی کر لیں، وہ خالق مالک رازق ہم پر کس طرح راضی ہو جائے، ہمیں رضا اور رحمت کے سرٹیفکیٹ عطا فرما دیں۔ وہ کیا طریقہ؟ یہ ہم اپنی گلی کے محلے کے لوگ سارے جمع ہیں، کوئی بیمار ہے، کوئی غریب ہے، بیمار کی عیادت کی جائے، غریب ہے اس سے معاونت کی جائے، آپ اپروچیبل ہیں، ایک شخص ہے اس کی کوئی تعلقات الیک سلیک نہیں ہے، اس کا بچہ پڑھ گیا ہے، نوکری کی ضرورت ہے، آپ کی اپروچ ہے، آپ اس کے لیے کہیں گے اس کو نوکری مل جائے گی، بیمار ہے آپ اس کو دوائی لا دیں گے، بچوں کو بوڑھا ہے
لاٹھی کے سہارے چل رہا ہے، گرتا پڑتا ہے، آپ سنبھالنا دے کے گھر پہنچا دو۔ کوئی بے گناہ بے تقصیر آج کے ماحول کے مطابق پولیس کے ہتھے چڑھ جاتا ہے، آپ جانتے ہیں یہ صحیح ہے، سچا ہے، بے گناہ بے تقصیر ہے، رگڑا جائے گا، آپ اس کی معاونت فرما دیتے ہیں۔ بچہ انٹیلیجنٹ ہے، اسکول تعلیم حاصل کر سکتا ہے، باپ فوت ہو گیا، ماں اخراجات برداشت نہیں کر سکتی، آپ نے کانوں کان کسی کو خبر نہیں ہونے دی، آپ نے اس کی سکول کی فیس کی ادائیگی کی ذمہ داری اٹھا لی ہے، یہ اندر اندر سارے کام آپ کرتے جا رہے ہیں، یہ بھی جنت کا راستہ ہے۔ کیسے؟ میرے کہنے سے نہیں، حدیث پاک پیش کرتا ہوں، یہ بات سمجھانے کے لیے میں نے آپ کو عرض کیا ہے۔ آقا نے فرمایا جو شخص کسی حاجت مند کے ساتھ اس کی تکلیف کو تکلیف کو دور کرنے کے لیے، حاجت کو پورا کرنے کے لیے اس کے ساتھ چلتا ہے، ایک ایک قدم پر جب ایک قدم اٹھاتا ہے 70 گناہ معاف ہوتے ہیں، ایک قدم اٹھاتا ہے 70 نیکیاں ملتی ہیں۔ سبحان اللہ، انشاءاللہ انشاءاللہ۔ اور اگر اس کا کام ہو جاتا ہے، جس کی سفارش کے لیے جاتے ہو، بے گناہ ہے، رہا ہو جاتا ہے، بیمار ہے، تم علاج معالجہ کرتے ہو، ہسپتال جاتے ہو، آتے ہو، واپس لاتے ہو، کس کی سفارش کے لیے سروس کے لیے جاتے ہو، واپس آتے ہو، ایک ہی حدیث کا حصہ، وہ بھی یہ بھی اگلا بھی، فرمایا اگر راستے میں فوت ہو جاؤ تو سیدھا جنت میں جاؤ، سیدھا جنت میں۔ یہ معاشرے کو پاکیزہ اور ہمدرد بنانے کے لیے رہنمائی فرمائی گئی۔ حدیث کے الفاظ ہیں وَإِنْ حَالَكَ فِي مَا بَيْنَ ذَلِكَ دَخَلَ الْجَنَّةَ بِغَيْرِ حِسَابٍ۔ اگر راستے میں اس نیکی کے کام میں موت آ گیا، حساب بھی نہیں ہوگا، دڑال جنت۔ آج ہم کیا کرتے ہیں؟ یہ مرغی پہ لڑائی ہو گئی، یہ بچے پہ لڑائی ہو گئی، یہ سائیکل سے لڑائی ہو گئی، یہ بائک سے لڑائی ہو گئی، یہ گلی میں کوڑا پھینکنے سے لڑائی ہو گئی۔ کیا ہے؟ یہ اسلام پہ چل رہے ہیں، دین پہ چل رہے ہیں، جنت کے راستے پہ چل رہے ہیں، یہ اللہ کو راضی کر رہے ہیں۔ اللہ نے شرط لگائی ہوئی ہے جو میری عوام پہ ظلم کرے گا، میری امت میری مخلوق پہ ظلم کرے گا، میں اس سے راضی نہیں، ناراض ہو جاؤں گا۔ جو میری مخلوق کو راضی رکھے گا، خالق اس سے راضی رکھے گا۔ معاشرہ کو پاکیز کی گئی ہے، کتنے بڑے اختیارات۔ اگر ہم ان ساری باتوں کو جو اللہ سے تعلق رکھتی ہیں، جو اللہ کی مخلوق سے تعلق رکھتی ہیں، جب ان سب کا لحاظ کریں گے، بچ بچ کے چلیں گے، پرہیزگاری اختیار کریں گے، تو پھر انشاءاللہ جنت کے راستے پہ چل رہے ہیں اور جنت پہ پہنچ بھی چلے انشاءاللہ۔ اور آج کی محفل کے متعلقہ ایک بات عرض کرتا ہوں۔ دنیا پر میں گن بھی نہیں سکتا، آپ بھی اندازہ کیجئے، موٹا موٹا گن آپ بھی نہیں سکتے، کتنے طبقات موجود ہیں۔ اور خالق کائنات نے اپنے محبوب پیغمبر کی زبان اقدس سے ہمیں درس کیا دلایا ہے؟ نہیں فرمایا سیاستدان اعلیٰ ہیں، نہیں فرمایا حکمران افضل ہیں، نہیں فرمایا جگیردار افضل ہے، نہیں فرمایا سرمایہ دار افضل ہے، دنیا کے جتنے بھی طبقات ہیں، نہیں فرمایا یہ تو سب سے افضل ہیں۔ اگر سب سے افضل کسی کیٹیگری اور طبقے کو قرار دیا تو فرمایا خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ۔
اور تم میں سب سے بہتر وہ ہیں جو قرآن پڑھاتے ہیں اور جو قرآن پڑھتے ہیں، جو قرآن سیکھتے ہیں اور قرآن سکھاتے ہیں، ان کو افضل کہا۔ اللہ اکبر۔ ایک ایک لفظ، ایک ایک حرف پر نیکیاں۔ بھائی کسی کا کوئی دوست لندن گیا ہے، برطانیہ گیا ہے، وہ 4 لفظ زبان سمجھ گیا ہے، لینگویج، وہ انگلش میں لیٹر لکھے۔ میرا آپ سے سوال ہے، تو نتیجہ نکالنا چاہتا ہوں، وہ لیٹر لکھے، آپ کو لیٹر پوسٹ مین دے دے، آپ وہ لیٹر دیکھیں گے کہ فلاں کا آیا اور اسے رکھ دیں گے؟ کیوں بھائی؟ الماری میں، سرہانے کے نیچے، کہیں اور، چلو آیا لیٹر تو کوئی بات نہیں، پڑا رہے۔ آپ فوراً ہمیں انگلش تلاش کریں گے، بھائی یہ لیٹر آیا ہے، میرے پیارے نے، میرے دلارے نے، میرے دوست نے، میرے بھائی نے، میرے بیٹے نے بھیجا ہے، پڑھ کے سناؤ لکھا کیا ہے۔ اسی طرح کو سعودی عرب چلا جائے، وہ عربی میں لیٹر لکھ دے، آپ کڑک قاری صاحب کو لائیں گے، قاری صاحب یہ ہمیں پڑھ کے سناؤ، یہ لو لیٹر ہمارے پیارے بیٹے کا آیا ہے، بھائی کا آیا ہے، اس میں لکھا کیا ہے؟ ٹھیک ہے؟ اسی طرح جو لو لیٹر اللہ نے قرآن کی صورت میں ہمیں دیا، ہمارے تک پہنچایا، ہم نہیں کہتے مولوی صاحب ہمیں پڑھ کے سناؤ اس لو لیٹر میں لکھا کیا ہے۔ کتنے افسوس کی بات ہے۔ میرے جن بیٹوں نے قرآن مجید ناظرہ پڑھا، اللہ برکت دے، یہ ناظرہ پڑھیں، مکمل کریں، پھر ترجمہ پڑھیں۔ اور یہ جو میرے خوبصورت چہروں والے، چمکتی پیشانیوں والے میرے بیٹے، میرے بھائی بیٹھے ہیں، یہ بھی توجہ کریں، پڑھ کے چھوڑ دیا ہوا پھر ریویژن کریں، اور قاری صاحب سے فرمائیں کہ مجھے ہمیں ترجمہ پڑھائیں، پھر ہمیں پتہ لگے گا کہ یہ اللہ کریم نے ہمارے نام لیو لیٹر جو لکھا ہے اس میں کیا کیا لکھا ہے۔ پھر نہیں باٹیوں آ کے دسن دی لوڑ کوئی کہ جنت نو راستہ جانا تو انہوں آپ ہی پتہ لگ۔ اس لیے نہ میں وعدہ لیتا ہوں، نہ میں ہاتھ اٹھواتا ہوں، بس گزارش میں نے کر دی ہے، کہتے ہو تو دستبستہ گزارش کر دیتا ہوں کہ جو نہیں پڑھ رہے وہ پڑھیں، جنہوں نے ناظرہ پڑھ لیا ہے وہ ترجمہ پڑھیں، انشاءاللہ جس طرح جہاں کٹھے بیٹھے ہیں جنت میں بھی کٹھے بیٹھے ہیں انشاءاللہ۔ میری گفتگو آج کے حوالے سے مکمل ہے، آپ نے جا کے کھانا بھی کھانا ہے، پھر عشاء کے لیے آنا ہے۔ ایک بڑی شدت سے ایک واقعہ میرے ذہن میں آیا ہے، وہ میری ساری گفتگو کو کلوز کر دے گا، وہ میں آپ کی خدمت میں اختصار سے پیش کرتا ہوں۔ ایک بادشاہ تھا، آپ کو پتہ ہے بادشاہوں کے عجیب شوق ہوتے ہیں اور عجیب کلول ہوتے ہیں، موڈ عجب ہوتا ہے جس طرف چلا جائے۔ کہنے لگا یہ وزیر، یہ مشیر، یہ میرے دوستو احباب سب دانا، عقل مند، فہم و فراست کے مالک ہیں، آج میرا جی چاہتا ہے میں کسی بے وقوف آدمی سے بات چیت کروں، کو کھوتا قسم کا ڈنگر بندہ لے آؤ بے قر، میں اس سے بات کروں۔ لوگوں نے ڈھونڈا، تلاش کیا، ایک آدمی کو لے آئے، کہا لو جناب یہ سب سے بے وقوف آدمی ہے، اس سے بات کر لو۔ بادشاہ نے اس کے ساتھ گفتگو کی، تھوڑا وقت گزارا، خوش گپیاں کی، ہاں ہو سے وقت گزار لیا تو بڑا خوش ہوا، کہنے لگا یار واقعی آدمی بڑا مزیدار ہے جو آپ مجھے لا کے دیا ہے۔ اپنے خوش ہو کے گلے کا ہیروں کا ہار اس کے گلے میں ڈال دیا انعام کے طور پر اور اسے فارغ کر دیا، وہ چلا گیا۔ کچھ سال گزرے، وہ بادشاہ کافی بیمار ہو گیا، ملک میں علاقے میں شور مچ گیا کہ بادشاہ آخری لمحات پہ ہے، سخت بیمار ہے، اب صحت یاب نہیں ہو پائے گا، سیریس حالت ہے۔ اس نے بھی سنا، اس بیوقوف آدمی نے جس کو ہار انعام ملا تھا، دل میں خیال آیا یار بادشاہ تھا، اس نے مجھے انعام دیا تھا، تو چلو میں بھی اس کی تیمارداری کر لوں۔ گیا، گلے میں ہار پہنا ہوا تھا، دربانوں نے دیکھا، ضرورت نہیں تھی منع کرنے کی، روکنے کی، کوئی پروٹوکول اس کے لیے نہیں تھا۔ گیا لیگ سلیگ کی، بادشاہ سے پوچھا ہاں بھائی کیا حال؟ اس نے کہا یار اب حال تو حال ہی ہے، اب تو اپنا چل چلاؤ کا ٹائم آ گیا ہے،
اگلی منزلوں پہ جا رہے ہیں۔ وہ بے وقوف کہنے لگا بادشاہ سلامت کب واپس آؤ گے؟ اس نے کہا جس منزل پہ جا رہا ہوں وہاں سے واپس آج تک نہ کو آیا ہے نہ کو آئے گا۔ کہنے لگا پھر وہاں رہائش کے لیے آپ نے کوئی بندوبست کیا، کوئی محلات، کوئی کوٹھیاں؟ مایوسی سے کہتا ہے نہیں، مایوسی سے کہتا ہے نہیں۔ اس بے وقوف نے گلے سے ہار اتارا اور بادشاہ کے گلے میں ڈال کے کہتا ہے مجھے تو ساری دنیا پر تیرے سے زیادہ بے وقوف کوئی آدمی نظر نہیں آتا۔ اس عارضی دنیا کے لیے اتنا کچھ بنایا، جس منزل پہ جا رہا ہے پلٹ کے نہیں آنا، ادھر ہی رہنا، اس کے لیے کچھ نہیں بنایا۔ تیرے سے بے وقوف کوئی نہیں، یہ ہاتھ تجھے سجتا ہے۔ السلام علیکم۔ حضرات، ہم بادشاہ بنے پھرتے ہیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم بھی یہاں کی زندگی کے بارے میں فکر کرتے رہیں اس بادشاہ کی طرح اور اپنی زندگی کے لیے کچھ بھی نہ کریں تو پھر پچھتانا ہوگا۔ اللہ مجھے آپ کو یہ چند باتیں سن کر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ جو آپ قرآن مجید نازلہ پڑھیں گے پھر ترجمہ پڑھیں گے، اس پر عمل کی کوشش کریں گے۔ کس طرح؟ مجھے یہ عام دنیاوی بادشاہ کی بات سناتے سناتے کچھ شرم جھجک یا ایک تصور آیا کہ کسی بڑی شخصیت کا بھی تذکرہ ہوا ہوتا۔ 1-1.5 منٹ میں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت کا 1-1.5 منٹ میں ایک واقعہ عرض کرتا ہوں اس قرآن سے لگا۔ مسجد سے نکلے گھر جا رہے تھے، اچانک گلی میں کھڑے ہو گئے، دیکھتے ہی دیکھتے دیوار کے ساتھ ٹیک لگا لی۔ چند سیکنڈ کھڑے ہوئے تو بیٹھ گئے، قدموں نے بدن کا بوجھ اٹھانے سے انکار کر دیا۔ لوگوں نے دیکھا، بھاگے، آئے، پکڑا، اٹھایا، گھر پہنچایا۔ پوچھا امیر المومنین تو اچانک تکلیف لاحق ہو گئی ہے؟ فرمایا نہیں مجھے کوئی تکلیف نہیں۔ پوچھا پھر کیا ہوا؟ فرمانے لگے میں جس گھر کی دیوار کے ساتھ ٹیک لگا کر کھڑا ہو گیا تھا اس گھر کے اندر سے قرآن مجید کی آیات کا آواز آ رہا تھا اور ان آیات میں عذاب الہی کا تذکرہ ہو رہا تھا جو مجھ سے برداشت۔ قرآن پڑھیں، سمجھیں، اس طرح عمل کریں، انشاءاللہ جنت مل جائے گی۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔